حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مومن میں بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن اور جھوٹا یہ تو ضد ہے، ممکن ہی نہیں۔ غلط باتیں کرنا، ڈینگے مارنا، بڑھ کے مارنا، فراڈ کرنا، مذاق کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، کہنا کچھ کرنا کچھ، اعتماد ضائع ہو جاتا ہے بندے۔ سچائی حسن ہے۔ حضور نے فرمایا جو سچ بولنے کا عادی ہو نا وہ اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور سچائی اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں جب ہرقل بادشاہ کو خط گیا نا نبی پاک علیہ السلام کا، دین کا پیغام گیا، تو بادشاہ تھا، سیانا آدمی تھا، اس نے کہا میں تھوڑی تحقیق کروں گا جنہوں نے دعوی نبوت کیا یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگا یہاں کوئی سردار قسم کا بندہ آیا ہو نا، چودھری بندہ وزادار عرب کا، تو اسے میرے پاس لاؤ، چونکہ بہت سارے عربی اس کے ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ بادشاہ نے پیغام دیا تو وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے۔ ان کو کچھ لوگ لے آئے یہاں بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تم جانتے ہو؟ کہنے لگے میرے بھتیجے۔ بادشاہ نے سوال شروع کیے، کہنے لگا بتاؤ ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا غریب لوگ۔ یہ محفلوں میں بھی غریب لوگ آتے ہیں، چودھری تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگاتے ہیں، پھر اگلے 5 سال کسی اور کے لگاتے ہیں، پوری سپورٹ کر کے نا، پوری بھاگ دوڑ کر کے، تو پھر پوچھو تو نہیں جانتا تو چودھری ڈرے تھے، کہتا وہ بدل گیا۔ وہ بھائی وہ پہلے بدلا ہوا تھا ووٹ لینے کے لیے، اب تو اصل حالت پہ آیا۔ پہلے وہ بدلا ہوا تھا، اس نے رخ بدلا تھا تاکہ بندے قابو کیے جا، اب تو اصل میں آ گیا۔ اصل میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کے جلسے سے بڑی دیر سے رات کو واپس آیا تو میرے ایک علاقے کے چوہدری صاحب ہیں، مجھے کہنے لگے ذاتی ساڑھے ملے جلسہ سی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا۔ میں کہ الیکشن آ رہا دیو تو سامنے نہیں ساؤنڈ دینا، پر ساڑھا تے توڑا فرق ہے نا، تسی کدے 5 سال کسے دے نعرے مار دیو، کبھی کسے دے، اسی جو جمعے حضور دے ہی پہ مار دیو، ساڑھا توڑا اتنا فرق ہے بس، باقی تو تم بھی نہیں سونے دیتے دنیا۔ تو بادشاہ نے سوال کیے، کہنے لگا امیر لوگ ہیں ماننے والے، غریب لوگ کا بندے تو غریب ہیں، کا ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے کا بڑھ رہی ہے؟ بڑے بڑے سوالات ہوتے رہے، آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کو پیار سے بٹھا دے جی۔ آخر میں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، آپ نے غور کرنا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ انسانوں سے وقت گزارتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اسی پر استدلال کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ قربان جائیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، میں نے کوشش کی وہ ساری باتیں کروں جو مجھے اختلافات تھے، لیکن جب بادشاہ نے یہ کہا نا بول کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے، تو کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے سوچا کہہ دوں، میری مخالفت جو تھی، پھر خیال آیا یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، اور ویسے بھی میں انہیں جادوگر کہوں، کاہن کہوں، ساحر کہوں، شاعر کہوں معاذ اللہ، تو شاید کوئی توجہ کرے، حضور نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی بندہ تسلیم نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا بادشاہ نے سردار سوچتے کیا ہو، کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا سن وہ میرے بھتیجے ہیں، میرا اختلاف اپنی جگہ پہ، میں نہیں مانتا بات اپنی جگہ پہ، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے، پر اس کریم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، اور لوگوں میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ انہوں نے جھوٹ نہیں نکلا کبھی ان کی زبان سے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے یہ بات سنی تو چپ کر گیا، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی جانے لگا، تو ابو سفیان کہنے لگے کوئی نتیجہ بھی تو نکالنا۔
اتنے سوال تو نے پوچھے میں نے جواب دیے تو کوئی نتیجہ کوئی رزلٹ بھی تو اناؤنس کر. کہنے لگا بادشاہ نتیجہ تو نکل آیا, نتیجہ تو آ گیا باہر. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. نتیجہ تو نکل آیا, بات تو واضح ہو گئی, کھل گئی. یارو تھوڑی باتیں کر لو پر صحیح کرو, تھوڑی کر لو, تھوڑی باتیں کرو پر وہ کرو جو نبھائے نہیں. نہ رشتہ جب کوئی دیکھنے آئے تو نہ اپنے بچے کی جھوٹی تعریفیں کرو نہ بچے کی کرو, نہ کرو ایسا. نہ لوگوں سے جھوٹ بولو کہ اتنے کماتا ہے, اتنی ہماری زمین ہے. کسی کا فرنیچر لا کے جھوٹ موٹ کا اپنا نہ دکھاؤ. جو رشتے جھوٹ پر بنیں گے وہ کتنی کو دیر چلیں گے, جو باتیں غلطی پر مبنی ہوں گی وہ کتنی دیر چلیں گی. ہمارے اپنے ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بات ہی غلط کرتے ہیں. کیوں آپ اتنے زیادہ لوگوں کو باغات دکھاتے ہیں کہ جب وہ حقیقت کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو کمزوری ہو جاتی ہے. آپ کیوں اتنے دعوے کرتے ہیں؟ میرے ایک طالب علم میں ایک جگہ نماز پڑھانے جایا کرتے تھے. ایک دن مسجد والوں نے آ کے کہا کہ یہ نہ 2-4 منٹ لیٹ آتا ہے اکثر نمازوں میں. میں نے ان سے کہا یار شادی دا ٹائم تسی رکھ دیو 1 بجے کارڈ تے لکھیا ہوندا نا جی کنے بجے برات جاندی تے سچ لکھیا ہے شادی والے کارڈ تے. سارے ٹبر بہ کے صلاح کر کے لکھ کے جھوٹ مارے. کیا ظلم ہے, سچ بولے آپ, غلط بات کرنی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یار شادیوں پہ اتنا انتظار کراتے ہو تو چلو مولوی 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا تو حرج کیا ہے, کسی وقت ہو ہی جاتا ہے. وہ طالب علم تھوڑا سیانا ہو گیا کہ پیر صاحب نے تو میری حمایت کر دی. وہ کمیٹی والے چلے گئے تو میں نے اس سے بعد میں کہا پتر تو مسلح تے بہ کے آنا سویرے فجر 6 بجے ہوئے گی, پھر تمہیں اللہ تو ڈر نہیں ہوتا 1 منٹ اتنے کرنے. کیوں وعدہ کیا تو تم نے 6 بجے کا, یا تو کہنا تھا نا 6 بجے آ جانا جب میرا دل کرے گا جماعت کراؤں. جس طرح میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ 2:15 بجے تک آ جانا, جب پھر موقع ملے گا جماعت کرا لیں گے. جمعے کی جماعت میں نے یہی کہا. او خدا کے بندو سچ بولو, دیانتداری کی بات کرو, آپ کھری بات کرو, دیانتداری اصول کے ساتھ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے سارے لوگ جمع ہو کے آگے کہنے لگے حضور بارش نہیں ہوتی, کئی مہینے گزر گئے, فصلیں بھی پیچھے رہ گئیں, جانور پیاسے مرنے لگے, حالات خراب ہے, تو آپ آگے بارش ہو جائے. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے میرے مدرسے میری خانقاہ کے سامنے نا ایک کریانے والا ہے, چینی بیچتا ہے, شکر بیچتا ہے, گڑ بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی بتائیے گا؟ کریانے والے سے. اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کریانے والا وہ نہیں جو سارے محلے کی خبریں رکھے اور غلط ملت باتیں کرے, معاذ اللہ غیبت کرے, وہ نہیں. اس سے دعا کراؤ. اب وہ ظاہر ہے ان کا محلے دار تھا, ایک گاؤں کا تھا, وہ کہنے لگے اسے تو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, وہ کون سا کوئی اتنا نیک ہو گیا, کچھ 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے, داڑھی اس نے بھی رکھی ہم نے بھی رکھی, کوئی خاص بات تو نہیں اس میں, چلو حضرت نے کہہ دیا ہے تو کرا لیتے ہیں. سارے کٹھے ہو کے دکاندار کے پاس گئے, کہنے لگے دعا کر دے بارش نہیں ہوتی. وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں نا دعا آتی, دعا تو حضرت صاحب کریں گے. انہوں نے کہا انہوں نے بھیجا ہے تو کر دے. اس نے کہا حضرت صاحب نے, حضرت معروف کرخی نے کہا. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں, تیرے بندے نے بھیجے, خدا جانے ان کا میرے بارے میں اچھا گمان کیا ہے, تو بارش عطا کر دے. لوگ کہتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی, کالی گھٹائیں چھا بھی گئی, چھم چھم بارش برسی, چھم چھم جل تھل ہو گیا. باقی لوگ تو گھروں کو چلے گئے, تو 2-4 سیانے تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے. کہنے لگے حضور یہ کو رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تمہارے جتنی 5 نمازیں پڑھتا ہے. حضور کو یہ علیحدہ سے آپ نے وظیفہ بتایا؟ فرمایا نہیں. تو پھر اتنا کمال ہو گیا, کوئی دعا مانگے تو اللہ بارش دے دے. تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے اسے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, یہ گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, جھوٹ نہیں کرتا, بددھیانتی نہیں کرتا. تو جو 35 سال رب کی بات مانے نا, وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان لیا کرتا. یہ سچا بندہ ہے. سچا بندہ دعا کرے تو صاف زبان سے کرتا ہے, اس کی قبول ہوتا. یارو ہم نا چھوٹی چھوٹی بددیانتی شروع کرتے ہیں, معاذ اللہ
نیچے سے شروع ہوتی ہے، ریڑی والا۔ میں کیا کرپشن کی بات کروں صدر کی، اور کیا بات کروں وزیروں کی اور وزیر اعظم کی، کہاں تک میں بات کروں الا ماشاءاللہ۔ ریڑی والا جب دیکھتا ہے نا کہ میں نے آم بیچنے ہیں تو بھی صحیح آگے لگا لیتا ہے اور خراب پیچھے رکھ لیتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے مال بیچنا ہے تو آپ کو اوپنلی بات کرنی چاہیے۔ یہاں سے نیچے سے معاملہ خراب شروع ہوتا ہے، نیچے سے۔ بھئی مزدور کو یہ تو کہا گیا ہے کہ تو تیری تنخواہ، تیری مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، پر مزدور کو یہ اجازت نہیں نا کہ وہ 20 منٹ سگریٹ ہی پیتا رہے۔ دیہڑی پوری لینی ہے نا اس نے، تو آدھا گھنٹہ چائے پینے پہ لگا دے، خوش گپیوں پہ لگا دے، اور مالک کام کرانے والا کہے کہ جب تک اوپر نہ کھڑا ہو کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کیا حکومتیں آگے کہہ گئی یہ کرپٹ ہو جاؤ؟ یہ کیا باہر سے کسی نے کہا ہے غلط بات کرو؟ سچ بولے، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا۔ آپ کیوں جھوٹ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو گڑبڑ کرتے ہیں؟ دیکھو زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں، نماز کا وقت قریب ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور صحابی ذرا پیچھے رہ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا تھا، تو میں اور میرے کچھ دوست ہم جب جا رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا حضور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم بدر کی طرف بڑھے تو پہلے نا موقع آیا جہاں کفار تھے، تو ابو جہل نے انہوں نے ہمیں روک، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بھی حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم لڑنے جا رہے ہو، ان کی فوج میں جاؤ گے، ہمارے خلاف لڑو گے، جنگ ہونی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے وعدہ کر لیا لڑیں گے نہیں۔ کس سے وعدہ کیا؟ کافروں سے، ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ لڑیں گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ ہم آ کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں انہوں نے روک لیا تھا، پھر ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم لڑیں گے نہیں۔ ایک بندے کی ضرورت تھی، وہ 1000 تھے، یہاں 313 تھے۔ ان کے پاس ڈبل ٹرپل قسم کا اسلحہ تھا، تیر بھی، تلوار بھی، نیزہ بھی، یہاں صرف 6 ذرہیں 8 تلواریں تھیں۔ ایک بندے کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے وعدہ کر لیا لڑیں گے نہیں، پر ہم نے تو لڑنا ہے نا، مجبوری ہے، بندے بڑے کم ہیں، ایک بندے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا نام بھائی، گویا حضور سمجھا رہے ہیں وعدہ اگرچہ کافر کے ساتھ کیا، پر کیا تو مومن نے ہے نا۔ حضور فرمانے لگے نا نہیں ہے نا، تم نے چونکہ وعدہ کیا ہے لہذا ہمیں بندوں کی نہیں، ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو۔ آپ جب اپنے وعدوں کے معاہدوں کے پابند ہو جاتے، جب آپ دیانتدار ہو جاتے، پھر آپ کا وقار بن جاتا ہے۔ دنیا میں مالدار آدمی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، مضبوط وہ ہوتا ہے جس پر اعتبار کرے دنیا، جسے لوگ کہیں بندہ کھڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ روب کپڑوں گاڑیوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ بندے کے پیسے کرپشن کے ہونا تو چھوٹا سا غریب آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کہہ دیتا ہے 2 نمبر طریقے کی گاڑی لی ہے اس نے، کرپٹ ہے۔ اور بندہ چھوٹا سا افسر ہو، چھوٹی تنخواہ ہو، میز ٹیبل کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو، کروڑ پتی بندہ اس کے دفتر کے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، نہ نجائز سفارش مانتا ہے، بندہ ہے کھڑا بھائی، اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے؟ روب تو آپ کی سچائی کا ہے، روب تو آپ کی دیانت کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بندہ سچ بول کے دکانداری کرے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ بھائی وہ کو جانا ہے پاہمیں 4 روپے بعد لگے سودا تے کھرا دے دینا۔ سچ کا آج بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹ سے کام نہیں چلتا، خود سچ کے سچ سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہی سچ کے ساتھ ہے۔ آپ کا اعتبار نہیں تو نہ آپ کی دنیا داری ہے نہ دین ہے۔ بہت زیادہ اپنی زندگی میں سچائی کو اور دیانتداری کو لائیں۔ ایک حدیث سنے بات ختم کروں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک سے کچھ چیز خریدی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ روکے، میں پیسے لے کے آیا۔ کہتے میں گھر جا کے بھول گیا۔ کتنی دیر بھولے رہے؟ کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا، 3 دن میں بھولا رہا، ابھی بھی مجھے خیال آیا تو میں فٹافٹ دوڑا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ کتنا ہوں کسی کا بندہ انتظار کرتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کتنا کو الانتظار اشد من القتل، کام ہی بڑا مشکل ہے
کہتے ہیں 3 دن کے بعد یاد آیا، میں پیسے لے کے وہاں پہنچا جہاں حضور کھڑے تھے، 3 دن ہو گئے تھے، ابھی بھی مدینے والے وہی تشریف فرما تھے۔ فرمایا تو کہہ گیا تھا میرے آنے تک کھڑا رہنا، تو جب تک نہ آتا تو میں تو کھڑا ہی تھا 3 دن تک۔ حضور نے وعدہ کیا، سامنے والا بھولا ہے پر کریم کھڑے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے لفظ کہے، یار تو نے ہمیں تکلیف دی، تو نے ہمیں پریشان کیا، بس اتنے لفظ حضور نے کہے، کوئی جلال نہیں فرمایا۔ تو میرے عزیز اس پر ضرور توجہ کریں، سچائی اور دیانت یہ زندگی کا حسن ہے۔ اگر ہم صاف ستھرے ہو جائیں نا تو آپ یقین کریں ہمارے ساتھ جتنے لوگوں کا تعلق ہے وہ سارے بیچارے سکھی ہو جائیں، انہیں پتہ ہو جو کہہ گیا ہے یہ کرے گا بھی۔ وہ بار بار بعض بندے کہتے ہیں کہہ دیا ہے تو مہربانی کرنا کر بھی دینا یار، پتہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ہی ہے، پتہ نہیں اب بننا کیا ہے، اس لیے دیانتدار بنے۔ ایک سوال آیا ہے مزار پہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مزار پہ جائیں السلام علیکم کہیں، قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ اور کھڑے ہو کے تو آپ نے وہاں سورۃ فاتح پڑھنی، سورۃ اخلاص پڑھنی، جو مزار میں بزرگ ہیں ان کی روح کو اشارے ثواب کرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کا وسیلہ پیش کر دیں، یہی طریقہ ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، 100% حرام ہے۔ البتہ قبر کو چومنے میں اختلاف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ چوما بھی نہ جائے، اس سے بچنا ہی ٹھیک ہے، پرہیز کریں، دور کھڑے رہیں۔ ایک بزرگ نے پوچھا نا کہ جناب میں نبی پاک کی جالیاں چوم لوں، تو فرمانے لگے منہ اس قابل ہے تیرا، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ دوسری بات، عورتوں کا مزار پہ جانا، عورتوں کا کہیں جانا بھی جائز نہیں، ان کے لیے حکم ہے وہ گھر میں رہیں۔ مزار پہ بزرگ کے لیے دعا کریں، آپ بہت زیادہ پردے میں، بہت زیادہ مہر ان کے ساتھ آپ جا تو سکتی ہیں، پر شرط یہ ہے کہ وہاں بچیں گے کیسے باقیوں سے؟ آپ اکیلے تو نہیں نہ گئے ہوئے، باقی دنیا بھی تو آئی ہے نا۔ عورتیں گھر میں رہیں، مہربانی کریں، بچیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عورت کا پیر سے پردہ ہے اور ضروری ہے۔ نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نا، اور یہ اللہ نے کہا ہے مومنوں کی مائیں، اللہ نے کہا ہے مومنوں، قرآن نے کہا ہے مومنوں کی مائیں۔ پر پھر بھی ایک نابینا صحابی آئے تھے تو حضور نے حضرت ام سلمہ سے کہا پردہ کرو، جسے اللہ نے ماں کہا ہے اس سے بھی حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں اگر پردہ ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں جی مریدنیاں تیاں ہوندیاں ہیں، او خدا کے بندے اللہ سے ڈر۔ شریعت اصل ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا سبق پڑھائے، جو خود شریعت کا باغی ہو وہ پیر نہیں ہے، وہ تو بے دین ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، مولوی صاحب کی داڑھی چھوٹی جی گھٹ ہوگی نا مٹھی تو ہوتے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ پیر بھی چھوٹی ہوئے تو بیعت ہو جاندی، اچھی دسو بولو۔ مولوی نو کہتے تیری پوری نہیں، تو نماز نہیں پڑھا سکتا، تو دی بیعت ہو جاندی جی پوری نہ ہوئے۔ وہ کہندے ہسا فقیر نے، بلکہ بات ختم ہونے لگی تھی، ایک دوست مجھے کہنے لگے ساڑھے پیر صاحب تقریر نہیں کر دے درویش نے، میں کہا کر دے نہیں، انہوں نے آمدی نہیں، انہوں کسی مدرسے پاؤ پڑھے 4 دیاڑے، وہ جہل آدمی، اسے کہو پڑھے۔ چلے آجزی سے نہیں کوئی کرتا تو بات الگ ہے، لیکن حضور تقریر کرتے تھے، پیران پیر غوث پاک ہفتے میں 3 دفعہ تقریر کرتے تھے، ہر جمعے والے دن تقریر کرتے تھے، اور تقریر تو تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو پیر صاحب نو کتابہ پڑھن کدھرے بہن 4 دیاڑے، جاہلوں کے مرید ہو جانا، خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، نبی پاک کے دین سے منہ موڑ کے کبھی بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔